इसी तरह रमजान में खूब दुआओं का एहतमाम कीजिए। अस्कार एक अलग चीज़ है, दुआएं अपने लिए जो मांगता है इंसान, वज़ाइफ अस्कार एक साथ, ये दुआएं हैं, दुआएं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी उम्मत के लिए, अपने खानदान के लिए, मुसलमानों के लिए, मजबूरों के लिए, मोहताजों के लिए, सबके लिए दुआएं कीजिए, बहुत दुआएं कीजिए। और अंबियाओं की दुआओं की खुसूसियत होती है, वो इतने ब्रॉडर एस्पेक्ट पे होती है, इतना वसी होती है, किसी को इंतहा नहीं, किसी को इंतहा नहीं। नस्लों के लिए दुआएं करते हैं अंबिया। और आप अपने आप पे कभी गौर कीजिए, आपने बच्चों के लिए नहीं करते, नस्लें दूर की बात, बच्चों के लिए नहीं करते। अंबिया नस्लों के लिए करते थे, कौमों के लिए करते थे, मिल्लत के लिए करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी उम्मत के लिए क़यामत तक के लिए की दुआएं। हम लोगों से दुआओं में आता ही नहीं हो रहा, अल्लाह मेरे को मालदार कर दे, मेरे को सेहतमंद रख, मेरे साथ खैर का मामला कर, मेरी मुसीबतों को टाल दे, पूरी दुआएं अपने अतराफ ही चल रही है बस। और मेरे साथ रहम कर, मेरे को जन्नत में डाल दे, मेरा फलां कर, और ये उसी दुआएं दुआएं। क्योंकि अपनी दुआओं को कबूल करना है का आसान तरीका मैं आपको बताऊं, अपनी दुआओं को कबूल कराने का सबसे आसान तरीका है दूसरों के लिए दुआएं कीजिए। क्योंकि हदीस में अल्फाज है, जब एक बंदा गायबाना तौर से किसी और के लिए दुआ करता, अपने भाई के लिए, तो उससे बेहतर मजलिस में उसके लिए वो लोग दुआएं करते इसके लिए। तो उससे कुछ उलमा लिखते हैं कि अगर अपनी दुआओं को कबूल करवाना है तो दूसरों के लिए दुआ करो, क्योंकि फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं और आमीन कहते हैं उस पर। मतलब जब मैं दूसरों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनका मसला हल कर, तो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं, और फिर मेरे लिए कहते हैं और तेरे लिए भी, तो मैं कहता अल्लाह उनकी बच्चियों का मसला हल कर दे, फरिश्ते वो कहते हैं आमीन, और तेरे लिए भी, तेरे बच्चियों का मसला भी हल हो जाएगा। तो अपना मसला हल करवाना है, दूसरों के लिए दुआएं कीजिए, उससे बेहतर मजलिस में आपके लिए दुआ होने वाली। तो मतलब ये नहीं कि हर बार आप सिर्फ दूसरों के लिए दुआ कीजिए, मीनिंग है कि दूसरों को भी याद रखिए, उससे आपका ही फायदा है। ठीक है, तो बहरहाल दुआओं का खास तौर से एहतराम याद रखिए। और ये एक ऐसी इबादत है जो मुस्तकिल इबादत है। दुआ के ताल्लुक से एक जो अजीम और एक बड़ी गलत फहमी जो मुझ में और आप में आ जा चुकी, वो ये है, हम दुआ को मुसीबत के घड़ी में की जाने वाली इबादत समझते हैं। परेशान तो दुआ कर लो, जबकि दुआ मुसीबत में की जाने वाली इबादत नहीं है, दुआ मुस्तकिल इबादत है। एक आम फहम, आम मिसाल में कहूंगा, हमने दुआओं को स्पेयर व्हील समझ लिया गाड़ी का, जबकि दुआ स्टीयरिंग व्हील है। ये कभी कभार काम नहीं आती है, हमेशा इसकी जरूरत है, इसके बगैर कोई चीज हो ही नहीं सकती है। जैसे गाड़ी के अंदर एक स्पेयर व्हील होता है, खाली टायर होता है, कभी जरूरत पड़ गई तो लगा लिया। तो आज उम्मत मुस्लिमा दुआ को ऐसे ही समझती है, मुसीबत है तो फिर दुआ है, वरना जरूरत नहीं है उसकी। जबकि दुआ तो स्टीयरिंग व्हील है, उसके बगैर गाड़ी चल ही नहीं सकती है। तमाम मरहलों में जिंदगी के सुबह से लेकर शाम तक, दाखिल कहीं होने से बाहर निकलने तक, हर उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ 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 इतनी दुआएं सिखाई कि जिसकी कोई इंतहा नहीं याद रखी। तो दुआओं के ताल्लुक से उम्मत मुस्लिमा में एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि इसकी अहमियत को, इसको एक इबादत तस्लीम ही नहीं किया हमने सिर्फ इसको एक ऐसा अमल तस्लीम किया कि जब कभी आप मुसीबत में हो तो दुआ कर लो, या मैं मुसीबत में हूं तो आप दुआ कर ले मेरे लिए। तो इसको समझिए, दुआ मुस्तकिल इबादत है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब तख्लीक किया, जब आपको बनाया, तो आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद जो सबसे पहला काम आदम ने किया, जो इबादत थी उनकी, वो दुआ थी। अल्लाह ने आदम को बनाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदम जब बनने लगे, रूह फूकी गई तो सर से बनते गए नीचे की तरफ, और जब सर से नीचे की तरफ बनने लगे और ऊपरी हिस्सा बन गया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने पहला काम किया, छींका। तो फरिश्तों ने जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम को कलिमा सिखा और कहा कि जब तुम छींक लो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। और जब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो फरिश्तों ने यरहमकल्लाह जवाब में दिया और कहा अब तुम्हारी औलाद का भी यही मामला होगा, जब भी वो छींकेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगी और जवाब में ये कहा जाएगा। तो आदम अलैहिस्सलाम को जो पहली इबादत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करवाई, वो एक दुआ थी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तौबा कबूल की, वो भी दुआ के जरिए की। तो दुआ एक मुस्तकिल इबादत है, याद रखिए, ये कभी कभार होने वाला अमल नहीं, ये हमेशा होने वाला अमल है। इसी तरह तमाम इबादतों में, तमाम इबादतों के अंदर दुआ एक ऐसी इबादत है जिसके लिए ना कोई वक्त है, ना कोई घड़ी है, ना कोई जगह है, ना कोई हालत है कि तहारत होना नहीं होना, ना कोई मुकाम है, बल्कि एक ऐसी मुस्तकिल मुसलसल बतरतीब एक ऐसी इबादत है जो आप सुबह शाम दिन रात तहारत बगैर तहारत के किसी भी हालत में सोते और जागते और लेटे और बैठे और खड़े से और मजमे में और इनफरादी और हर एतबार से आप कर सकते हैं। एक ऐसी मुस्तकिल जहराना इबादत जो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई वक्त की पाबंदी नहीं, कोई महीने की पाबंदी नहीं, कोई दिन और रात की पाबंदी नहीं, कोई जगह की पाबंदी नहीं, कोई रकात किसी चीज की पाबंदी नहीं। एक ऐसी मुस्तकिल इबादत जो आप कभी भी कर सकते हैं, हर वक्त कर सकते हैं, एक ऐसी जबरदस्त चीज है। इसी तरह अगर सीरतुन नबी का मुताला करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कोई घड़ी, कोई पहलू, कोई मौका ऐसा न था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ ना की हो या उम्मत को दुआ ना सिखलाई हो। एक तो था आप खुद दुआएं करते, एक सिखाया भी करते थे, तो ना की हो या ना सिखलाई हो। आप देखिए ना, आप सुबह उठे, उठने की दुआ,
آپ لوگوں سے ملاقات کیے, ملاقات کرنے کی دعا, سلام کرتے ہیں. بیت الخلاء میں داخل ہوئے صبح اٹھ کر, اس کی دعا. بیت الخلاء سے باہر آئے, پیشاب پخانہ کر کے آپ جب طہارت خانے سے باہر آئے, اس کی ایک دعا. آپ نے وضو شروع کیا, اس کی ایک دعا. آپ نماز کے لیے نکلے, مسجد پہنچے, مسجد میں داخل ہونے کی دعا. مسجد میں فجر کی نماز پڑھی, نماز کے اندر مختلف دعائیں جو شروع ہوتی ہے ثنا سے لے کر تو تسلیم, مطلب تکبیر سے لے کر تسلیم, نماز ختم ہونے تک. مسجد سے باہر نکلے تو پھر اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا. گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا. گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا. لباس پہنا تو لباس پہننے کی دعا. اسی طرح جو ہے نئے لباس پہنا, نئے لباس پہننے کی دعا. نئے پھل دیکھے, نئے پھل دیکھنے کی دعا. ہر چیز کی دعائیں سکھائے. سواری پہ سوار ہوئے تو اس کی ایک دعا, سواری سے اتر رہے اس کی ایک دعا, شہر میں داخل ہوئے اس کی ایک دعا, شہر سے باہر نکلے کوئی نئے اس کی ایک دعا. تو گویا صبح سے شام تک کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ نہ ہوگا جس میں ہم دعا نہیں کرتے. حتیٰ کہ طہارت کے معاملے میں بھی دعا ہے کہ بیت الخلاء میں جا رہے اپنے جو ہے طہارت کے لیے تب بھی دعا, وہاں سے نکل رہے تب بھی دعا. حتیٰ کہ ایک انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہو تو اس عمل سے پہلے جو اس کے لیے جائز ہے اس سے پہلے بھی دعا. دعائیں دیکھ رہے آپ کس کثرت سے ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ اس سے خالی نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 1000 سے زیادہ دعائیں جو لیل اور نہار, صبح اور شام کی, وہ ثابت ہے جو صحیح روایتوں سے آتی ہے. کم و بیش 1000 کے قریب ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح روایتوں سے ملتی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. تو کوئی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو نہ گزرا ہو جس میں آپ نے کوئی دعا نہ کی ہو یا دعا نہ سکھائی ہو. ہر معاملے پہ دعا, ہر چیز کے لیے دعا سکھائی. لیکن افسوس اس امت کا معاملہ یہ ہے کہ دعا کے معاملے میں کنجوس کیا, اس کو علم نہیں دعائیں ہوتی کیا ہے, کرنا کیا ہے, کیا اس کا معاملہ ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. یاد رکھیے کہ جس امت کے نبی نے کسی گھڑی کو بغیر دعا سے خالی نہ رکھا, اس امت کی یہ بدبختی ہی ہم کہیں گے کہ اس کو دعائیں یاد نہ ہوتی ہیں, یا چونکہ اس کی اہمیت نہیں تو یاد کرنے کی کیا ضرورت, اس لیے کہ دعاؤں کو ہم آؤٹ پروسیس کرتے ہیں. آؤٹ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جب میری تجارت بہت بڑھ جاتی ہے تو میں کانٹریکٹس لیتا ہوں اور دوسروں سے وہ کام کروا کے لیتا ہوں. تو آج ہماری دعائیں بھی آؤٹ پروسیس ہوتی ہے, بھائی تم کر دو. ہمارے گھر میں ایک ولی گزرے, انہوں نے سب کے لیے دعائیں کر دی, ہم تو نبی کے خاندان سے, ان کی دعائیں ہمارے لیے ابھی کافی ہے نا. تو اس طرح سے ہم دعائیں دوسروں سے کرواتے ہیں, خود سے کرنے کوئی معمول نہیں. تو دعا یاد رکھی عبادت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ پوری زندگی ہر وقت دعائیں کرتے تھے. اسی طرح جو ہے اسلام کے دوسرے اعمال جو فرائض جس کو کہتے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اگر اس کا مطالعہ بھی کریں تو یہ بھی ایک قسم کی دعائیں ہیں. نماز کیا ہے آپ کی شروع سے لے کر آخر تک مختلف دعاؤں کا مجموعہ. آپ حج کرنے جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں حج کے اندر, کیا اعمال ہے آپ کے, طواف کر رہے تو دعا, صحیح کر رہے تو دعا, جو ہے میدان عرفہ میں ہے تو دعا, مزدلفہ میں تو دعا, جا رہے تو دعا, مطلب دعا ہی تو ہے حج پورا, دعا ہی تو ہے نماز پوری. تو یہ گویا فرائض بھی عبادت ہے, یہ جو فرض عبادتیں ہیں یہ بھی خود ایک قسم کی دعائیں ہی ہے, یاد رکھیے. تو دعاؤں کی شریعت میں بڑی اہمیت یاد رکھیے. لیکن آج یہ ہماری بدبختی ہے, غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو مشکل حالات میں, پریشانی کے اندر, مصیبت کے اندر اس کو استعمال کیا جائے, ورنہ بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہوتی. حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی, یاد رکھیے, بہت بڑی غلط فہمی کہ ہم محض اپنی ضرورت کے وقت دعا کریں, بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہر بار ہم دعا کریں. یاد رکھیں, ہر بار دعا کریں, ہر چیز سے پہلے دعا کریں, ہر چیز کی بعد دعا کریں, ہر چیز کی ابتدا میں دعا کریں. تو یہ غلط فہمی کو دور کیجیے کہ دعا کبھی کبھار مصیبت میں پھنس گئے, پریشانی میں پھنس گئے تو کرے, بلکہ دعا ایک مستقل جارحانہ ایک مومن کی زندگی کا عمل ہے جو وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے, عبادتوں سے پہلے, عبادتوں کے اندر, عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی, ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی, وہ چیز مجھے نہیں ملی. میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی, وہ چیز کام نہیں ہوا. میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا, آج تک وہ چیز نہیں ہوئی. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے, وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے, یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے. پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے. اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے, ہم نے کیا سمجھا, دعا مصیبت کی ایک چیز ہے استعمال کی. اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا ہے. ہم نے دعا کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے. اب اگر مصیبت میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا, جو مجھے نہ سمجھا, تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا, جو قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے, یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری, فائدہ کیا کر کے. بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار, یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک چیز ہے, یاد رکھیے. پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے, اس کے بعد اگر مصیبت دعا نہیں دوسری چیز کی, پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے, اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے.
कैसा अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं किया, क्या फायदा यार दुआ करके, अपनी कबूल नहीं होती तो करके क्या फायदा। ये सबसे खतरनाक मरहला याद रखिए। इसमें इंसान फिर जो है इस दायरे से निकल जाता है और अक्सर लोग इस चक्कर में जाके शिर्क और कुफ्र तक पहुंच जाते हैं। कैसे, इंशाल्लाह आगे मैं रखूंगा। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब में ऐलान किया कि तुम दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। जिस तरह मैंने एक आयत आपके सामने खुतबे में 2 आयतें तिलावत की। एक आयत सूरह गाफिर सूरह नंबर 40, उसकी आयत नंबर 60 मैंने तिलावत की। इसमें अल्लाह फरमाता कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, क्या है तुम्हारा रब तुमसे कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि तुम उससे दुआ करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। कौन कह रहा है ये? अल्लाह कह रहा है तुम दुआएं करो ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबरून अन इबादती, और जो मेरी दुआएं नहीं करते, मुझसे दुआएं नहीं मांगते और तकब्बुर की बुनियाद पर नहीं मांगते, जो अल्लाह फरमाता है यस्तकबरून अन इबादती, जो दुआओं को नहीं करता तकब्बुर की बुनियाद पे, और दुआ इबादत चूंकि यहाँ लफ्ज है अन इबादती, जो दुआओं की शक्ल में मेरी इबादत नहीं करता तकब्बुर की बुनियाद में, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, ऐसे शख्स को मैं जहन्नुम के अंदर डाल दूंगा उठाकर। समझ आया बात को, कि जो दुआ नहीं करेंगे, तकब्बुर करेंगे, दुआ एक इबादत है, तो अल्लाह फरमाना ऐसे लोगों को उठाकर मैं कहां डाल दूंगा, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, ऐसे लोगों को मैं जहन्नुम में डाल दूंगा। तो वो अल्लाह दुआ सुनता है, ना करने वालों को जहन्नुम में डालेगा, तो करने वालों की फिर जरूरी उसके लिए लाजिम है कि वो जवाब दे। फिर उसके नफ्स पे लाजिम है, जब वो कह रहा है मुझसे करो, ना करोगे तो जहन्नुम में डालूंगा, तो गोया तुम करो मैं कबूल करूंगा, ये इसका माना है। दूसरी आयत जो मैंने तिलावत की सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत में 186 इसमें अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फअन्नी करीब, कि मेरे बंदे आए नबी तुमसे सवाल करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे बंदे सवाल करते सअलका इबादी अन्नी, मेरे बारे में, फअन्नी करीब। अगर कुरान का आप अगर तर्ज देखें, कुरान का जवाब देने का अगर अंदाज और उसलूब देखें, कुरान में जब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ तो अल्लाह ने फरमाया वो तुमसे पूछते फला कह दो कुल, वो तुमसे पूछते हैं चांद के बारे में, कह दो कुल के लफ्ज आते हैं। सुभान अल्लाह। इस आयत पे गौर कीजिए, अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी, मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं, फइन्नी करीब, कह दो भी नहीं कहा, रसूल को निकाल दिया बीच में से, फइन्नी करीब, कह दो उनसे कि मैं करीब हूं, नहीं कहा फइन्नी करीब, मैं करीब हूं उनसे। मतलब गोया जुमले और अल्फाज के एतबार से उसके अंदर काला का लफ्ज भी नहीं आया, नबी तुम कह दो कुल उनसे, या काल ये तुम उनसे कह दो कि मैं करीब हूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वहां से निकाल कर इन्नी करीब सीधा जवाब दिया गया। हालांकि सूरह बकरा उठाइए, सवालात का एक सिलसिला है सूरह बकरा में, हर सवाल के बाद आता है कि आपसे सवाल करते हैं कुल उनसे जवाब कह दो, कुल उनसे कह दो, कुल उनसे कह दो, कि उसका माना ये। यहाँ जब सवाल हुआ कि मेरे बंदे पूछते मेरे बारे में, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल भी नहीं कहा, निकाल दिया फइन्नी करीब, सीधा इतना करीब हूं कि मुझे ये भी कहने की जरूरत नहीं है नबी आप कह दो मैं करीब हूं। तो कहा वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फअन्नी करीब, जब मेरे बंदे पूछते हैं मेरे बारे में नबी आपसे, कह दो कि मैं उनसे करीब हूं। उजीबु दाअवतुद दाई इज़ा दान, और जो भी मुझसे दुआ करते हैं मैं उनकी दुआओं को कबूल करता हूं, उनकी दुआओं का जवाब देता हूं। और फरमाया फलयस्तजिबू ली, तो उन्हें चाहिए वो सिर्फ मेरे से ही दुआ करें, मुझे से ही मांगे, वलियुमिनु बी, और मुझ पर ईमान लाए, लअल्लकुम यरशुदून, शायद कि वो हिदायत याफ्ता हो, शायद कि वो रुश्त हिदायत पर कायम रहे। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी वजाहत कर दी कि ऐ लोगों तुम पूछते हो मेरे बारे में, मैं करीब हूं, तुम्हारी दुआओं को सुनता हूं, लिहाजा तुम सिर्फ मुझ ही से दुआ करना ताकि तुम जो है रुश्त हिदायत पर रहो। वलियुमिन, ईमान मरल शर्त है हर चीज के लिए, तो मैं ईमान वालों की दुआएं कबूल करता हूं। और आगे फरमाया जो है ताकि तुम रुश्त हिदायत पर कायम रहो। तो यहाँ इस आयत ने वजाहत कर दी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, जामे तिरमिज़ी की रिवायत आपने फरमाया इन्ना दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है, इबादत है दुआ, याद रखिए। इसी तरह फरमाया जामे तिरमिज़ी की ये भी रिवायत है अद्दुआ मुख्कुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है, ये इबादत का मग़ज़ है। नमाज दुआ, हज दुआ, ये मग़ज़ है। देखिए हर किसी चीज के बाद दुआ है ना, हज के अरकान कर रहे दुआ कर रहे, इसमें मग़ज़ है ना उसका, तो दुआ इबादत का मग़ज़ है। ये इतनी अहम चीज है, इसको उम्मत जो है गौर करे और इस चीज को समझे। इसी तरह अब जब मैंने ये कहा अल्लाह कहता है दुआ कबूल, दुआएं करो, और अल्लाह दुआएं कबूल करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआओं को कैसे कबूल करता है, उसका क्या तरीका है। आइए इससे पहले एक हदीस देखते हैं जो दुआओं की कबूलियत के ताल्लुक से, कि उसकी मुख्तसर सूरतें क्या होती हैं। जब मैंने कहा अल्लाह दुआएं कबूल करता है, तो अल्लाह दुआओं को कैसे कबूल करता है, उसका तरीका क्या है, क्या जो मैं मांगू वो कर देता है, तरीका क्या है। आइए सुनिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा, मुसलमान दुआ करता है जिसमें गुनाह खता रहमी की अगर बात ना हो,
ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو, اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں, گناہ کی بات نہ ہو, اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے, میں ان سے فلاں کرتا ہوں, جس میں گناہ کی بات نہ ہو, رشتے توڑنے قطع رحمی کی بات نہ ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے. جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو, پہلا شرط, دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو, تو اللہ 3 میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ کرتا ہے. غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا اس میں قبول نہیں کرتا ہے, تو کیا کرتا ہے سنیے. 3 میں سے کوئی ایک کام. پہلا, دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے. اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے, گاڑی مل گئی, دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے, گھر مل گیا, دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے, دعا کے مطابق آپ کو کر دیا, وہ چیز آپ کو عطا کر دی. اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما, دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی. تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے, پہلی شکل. دوسری صورت دعا قبول ہونے کی, سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے. دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے. اینڈ ٹائمز کا سٹاک, مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے, آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے. اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے, اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے, دعا کے برابر مصیبت ٹال دی. ہو سکتا ہے گاڑی لیتے ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے, دعا کے برابر مصیبت ٹال دی, گاڑی نہیں دلائی آپ. دعا کے برابر مصیبت ٹال دی تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے, وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو. مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے, پتا چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا, اللہ نے بچا لیا, بعد میں الحمدللہ بچ گیا, ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں. سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا. وہ 3 شکلیں. پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا. دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا. تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے, مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں, صرف فائدہ ہے, تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے, تم جتنی چاہو کرو, اس کے خزانے بہت زیادہ ہے, کم نہیں ہونے والے, کرتے رہ جاؤ. اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائے گا, اس کا حساب کتاب ہوگا, وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے, مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں گے. وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے, تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں. تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا, اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو امتحانی. تو وہ کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں, آج اس کا اجر ملتا. تو کیا ہوتا اس سے, اجر بڑھنے سے, نام اعمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت میں. کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری. تو 3 میں سے ایک ملتا, یاد رکھیے. اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے, اللہ سے ناراض نہ ہو, اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے, وہ سن رہا ہے آپ کی, آپ کو 3 میں سے ایک دے رہا ہے. دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے, یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے, یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے, مصیبت کو ٹال دے رہا ہے. اور کیوں نہ ہو, ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا, اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے, وہ زیادہ بہتر جانتا کیا اچھا اور کیا نہیں. میں دعائیں مانگ رہا ہوں, اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے, دعائیں نہیں ہوتی بد دعائیں مانگتا ہے. وہ قسم سے اللہ اس کو نہ قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر. مجھے علم نہیں کسی چیز کا, میں دعا کروں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے, دعا یوں کرنا چاہیے اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے دے دے, نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لے. آپ نے وہ چیز لی, اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا, وہ چیز بیکار ہو گئی, وہ تو ناقص تھی, اس سے فلاں مسائل تھے, آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا, خیر کی نہیں کیا آپ نے, بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے, دے دیا اللہ, خیر کی نہیں مانگی آپ نے. سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتے اللہ سے, سمجھے؟ تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے. اس چیز کو سمجھے دعا کیا ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. اور 3 میں سے کوئی ایک شکل میں انشاءاللہ العزیز ہماری دعا قبول ہوتی ہے, اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا, اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں, 3 صورتیں ہیں, اس میں سے جو 3 صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے, اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے, اس کے پھر 2 طریقے اللہ کے قبول کرنے کے. اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے, دعائیں 3 شکل میں قبول ہوتی ہیں, ہو بہو آخرت میں بدلا, اس کے برابر مصیبت ٹالتا ہے. تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے, اس قبول کرنے کی پھر 2 شکلیں ہیں. اس قبول کرنے کی 2 شکلیں, وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی, آج میں نے دعا کی کل نتیجہ آ گیا, آج میں نے دعا کی پرسوں نتیجہ آ گیا, آج میں نے دعا کی 1 مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا. تو یہ ہوا فوراً حال میں, مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ کی. اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے, بہت لمبے عرصے کے بعد. کتنا عرصہ؟
ہم نہیں جانتے, بہت دن بعد بھی کرتا ہے. لیکن تو جو پہلی شکل ہے, پھر اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں, پہلا فوراً, دوسرا تھوڑا وقت کے بعد. آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں, جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ تھے بنی اسرائیل سے, اور وہ جنگل میں تھے, زوردار بارش ہونے لگی, تینوں نے گفا میں پناہ لے لی. اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کی منہ پہ آ کے لگ گیا, گفا بند ہو گئی. تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی, تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے. پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا, والدین سو گئے, میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا. اس دن میرے والدین سو گئے تھے, بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے, میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا, پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا, انہوں نے پیا, پھر میں نے بچوں کو دیا. یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا, اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو ہے تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا کھسک گیا, روشنی اندر آنے لگی, فوراً اثر ہوا دعا کا, فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی, اثر ہوا, پتھر تھوڑا کھسک گیا. پھر دوسرے شخص نے دعا کی, اور تیسرا بہرحال تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا. تینوں نے دعا کی, ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی, دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے, تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے. جبھی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا. یہ ایک شکل. اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے, جو بعید ہوتا ہے, عرصے بعد دیتا ہے, تو آئیے اس کی مثال قرآن نے دی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129, اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. اے اللہ ان لوگوں میں سے, انہی میں سے ایک رسول پیدا کر. اے اللہ ان لوگوں میں سے. دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا. مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے, اسماعیل سے, اس کی نسل سے, ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ فرمائے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج, یتلو علیہم آیاتک, جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے, ویعلمہم الکتاب, اور تیری کتاب کا علم انہیں دے, والحکمہ, اور ان کو نبوی علم, احادیث کا علم, حکمت عطا فرمائے, ویزکیہم, اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے. اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے. آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا, آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا. آخری نبی عرب تھے, اسماعیل علیہ السلام کے نسل تھے, لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گا نہیں جاتی ہے, اثر لاتی ہی اثر ہو, فوراً یا بعد میں. اور بعد کی فوراً کی مثال بھی رکھ دی, بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ہر دعا قبول ہوتی ہے, میری آپ کی بھی ہوتی ہے, لیکن فوراً نہیں ہوئی. کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے. دعائیں خوب دیجیے, خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں, کتنے نسلوں بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی, 3000 سال, 3-4 سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے, اس کے بڑے فضائل یاد رکھیے. تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے, دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ. اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے, اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے, وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی, اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا, اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت ہو مال غنیمت ملے مجھے. تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ جو جہاد کی نیت جا رہی ہے سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں, چلو بہت پیسہ ملتا ہے, جتنے بعد فلاں ہوتا. اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے, وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے, وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا, یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے, جیت گئے تو مال غنیمت بھی شاید مل جائے گا. اس کی نیت اصل نہیں ہے, اس کا اصل مقصد عبادت ہے, وہ جہاد, اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے. تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے, بس دعا کر رہے اس کے بعد نہیں, بلکہ دعا مستقل عبادت ہے, چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو. جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا, تو اس کا جہاد فائدہ کا نہیں. وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے, فتح ملیں گی, فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے, فائدہ تو ہر طرف. سمجھ رہے؟ تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کر دیں, مصیبت میں تو دعا کرو. دعا تو مصیبت, تنگ دستی, خوشحالی, فراوانی, اور ہر اعتبار سے صحت مندی میں اور بیماری میں, اور ہر حالت سے امن میں اور خوف میں, ہر جگہ جو ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے. اسی طرح دعا ایک بہترین ہدیہ ہے, یاد رکھیے. دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں, لیکن
हमारे पास एक गलत फहमी, क्या गलत फहमी है? दुआ सिर्फ बूढ़े लोग देते। तो अगर मैं आपसे कहूं अल्लाह आपको जो अच्छा रखे, और कितने बुढ़े हो गए फैज में, अल्लाह आपको अच्छा रखे, अरे फैज भी आप इतने बुढ़े नहीं ना, दुआएं दे रहे अभी से। तो हम ये समझते हैं दुआ सिर्फ बूढ़े लोग दे सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत में सब जवान मरते हैं, बूढ़ा कोई होता ही नहीं है ना। देखिए कहां कोई बूढ़ा होता है, इंसान की 60 साल 70 साल जिंदगी गुजरे लेकिन काला करके घूम रहा है, टी शर्ट साफ टी शर्ट्स और अपना दिखाते हुए बिल्कुल काले बाल है, बताना चाह रहा है अभी तो मैं जवान हूं भाई, कहां मेरे चक्कर में जा रहे, तुम जवान बूढ़ा मत समझो मुझे, बच्चे हैं मेरे बड़े लेकिन फिर भी मैं जवान हूं, है ना। तो बूढ़े कहां होते हैं, और दुआ चूंकि बूढ़े लोग देते हैं तो हमारे पास तो कोई बूढ़ा होता ही नहीं, है ना। और मर्दों भी एक दूसरे को दुआ देते हैं, औरतें तो कभी दुआ देती ही नहीं एक दूसरे को, फर्ज सलाम का जवाब देने भी कतराती है, तो दुआएं तो दूर की बात होती है ना। अगर कोई एक खातून को दूसरी खातून कर दे अस्सलाम वालेकुम, बोलती है तुमने हमको सलाम किए, बोलती हूँ क्यों, पहचानते हमको नहीं, उधार उधार लेने आने वाले के बाद में नहीं, ऐसा भी नहीं। अच्छा बच्चों के पूरे रिश्ते हो गए हमारे, बेटा जरूरत नहीं तुम्हारे सलाम की हमको, उसके पीछे मकसद रहेगा किस लिए दुआ, कहे के लिए सलाम, सलाम दुआ नहीं क्यों दे रहे तुम, इतनी कंजूसी हो गई, है ना। और औरतें भी बूढ़ी नहीं होती थी, इसलिए कोई होता ना, एक जमाना था दुआएं देते थे, औरतें कसरत से दुआएं देते, आज कोई नहीं था, इसलिए कि दुआएं बूढ़े लोग देते, और इस उम्मत में माशाल्लाह सब जवान मरते, बूढ़ा कोई होता नहीं, तो लिहाजा दुआ की जरूरत नहीं। दुआ दीजिए, कसरत से एक दूसरे को दुआ दीजिए, दुआ हदिया है एक दूसरे को जो हम देते, तोहफा है, कुछ नहीं दे सकते, दुआ तो दे सकते हैं ना, दूसरे हदियों को पैसा लगता है, जेब खर्च होता है, कुछ मत कीजिए, दुआएं तो दीजिए अच्छी अच्छी, इनमें हरगिज ये कहना नहीं चाहता तोहफे दीजिए मत, सिर्फ दुआएं दीजिए, लेकिन दुआएं दीजिए लोगों को, ये बेहतरीन हदिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कुछ अच्छा काम करते इस्लाम के लिए और दीन के लिए, शरीयत के लिए, दुआएं का तोहफा देते, क्योंकि आप सबके पास मारो दौलत कहां थी उतनी, जो आती खर्च कर देते, दुआएं देते फौरन। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु ने जंग तबूक में खूब माल खर्च किया, अल्लाह के रसूल ने खूब दुआएं दी उनको, खूब दुआएं दी, हदिया है, दीजिए दुआएं एक दूसरे को, सलाम की शक्ल में, सलाम से हट के मुसीबतों की दूर करने की शक्ल में, या मुख्तलिफ दुआएं जो आपको लगे इसकी परेशानी मेरे भाई मेरी बहन की, मेरे दोस्त की, मेरे रिश्तेदार की, खूब दुआएं दीजिए एक दूसरे को। और ये दुआओं का चलन बिलखुसूस हम देखते हैं हिंद पाक में बर्रे सखीर में बहुत कम है, क्योंकि हमारा तस्वर कुछ और ही है, एक गलत फहमी की बुनियाद पर हम दुआ नहीं दे सकते, तो मेरी दुआ का अल्लाह सुनता, मेरी कहां कबूल होने वाली, दुआओं का मामला नहीं। लेकिन आप जाएंगे अगर अहले अरब को आप देखेंगे तो माशाल्लाह उनमें आज भी दुआओं का बड़ा सिलसिला होता है, कोई भी अरब से आप मिलिए इतनी दुआएं देंगे आपको, कैसे है, घर के हाल क्या है, अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, बच्चों में बरकत दे, खूब चलती है उसकी, 5 मिनट दुआएं चलती रहती है, फिर जाते वक्त 5 मिनट दुआएं, 2 मिनट की असल बात थी, मैं काम से आया था, 5 मिनट दुआएं पहले, 5 मिनट बाद दुआएं चलते रहती है उसकी, जाने जाने दुआ करते रहेंगे उसको, अल्लाह अच्छा लगे, दुआएं करते रहेंगे। दुआओं को रखिए, इसको चलन मामूल बना दीजिए, अपनी जबानों को तर रखिए दुआओं से एक दूसरे के लिए, कुछ नहीं तो कम से कम लफ्जी तो कंजूसी मत कीजिए, एक दूसरे को खाली दुआएं देने में क्या जाता है, दुआओं को खूब याद कीजिए, एक दूसरे को खूब दुआएं दीजिए। अरबी नहीं आती है ठीक, कोई मसला नहीं, उर्दू में बोलिए, तो अरबी में ही करना शर्त नहीं है, दुआ जो सुन्नत से साबित दुआ है उसको अरबी में ही करना, उसका असल सवाब तो तभी है, लेकिन ना याद हो तो कम से कम उर्दू में तो बोल सकते हैं ना, अल्लाह अच्छा रखे, खुश रखे, बरकत दे, ये तो इतना तो बोल सकते हैं ना। नहीं दुआ देने में बहुत शर्म आती, क्यों गालियां देने में शर्म नहीं आती तुमको कभी, सिर्फ दुआ में ही शर्म, तुमको पूरे दीनी काम में शर्म और हया और सब आती है, नमाज पढ़ो तो शर्म आ रही, दुआ दो तो शर्म आ रही, ये करो तो शर्म आ रही, अजान दो तो शर्म आ रही, बाकी सब नंगे धड़ंगे कामों में हमको शर्म नहीं, खुलकर डटकर सड़क पे खड़े रह के पिचकारियां मार रहा, उसको शर्म नहीं आया, उसको क्या आता उससे, दुआ नहीं बहुत शर्म आती, दुआ वो अच्छा नहीं दिखता है, इतने बड़े लोग दुआ देना, यहाँ पिचकारी मारने की शर्म नहीं आती तुमको। तो जहां शरीयत है वहां शर्म है लाली, और जहां शर्म है होना था कि सड़क पे खड़े की शर्म करो, थूक रहे हो तुम सड़क पे, वैसे सड़क पे थूकना भी दुरुस्त नहीं, बीच में बाजू जाना चाहिए, और उस पर एक गंदी चीज खा के थूकते हो जिससे धब्बे लगते हैं इमारतों पर, जमीन खराब होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ उम्मत होता है ना, उम्मत मुस्लिम की अगर नौजवान कुछ जमा हो जाए, कुछ अफराद जमा हो जाए और जब वहां से चले जाए तो आप पहचान सकते हैं ये मुसलमान नौजवान जमा हुए होंगे यहाँ, वो पिचकारियों के धब्बों से। जानवर का रेवड़ा अगर रात में कहीं रुके और निकल जाए तो उसकी गिलाजत से पहचानते ना, यहाँ जानवर रात में रुके थे, तो वैसे आप पहचान लेंगे हाँ मुसलमान बराबर आए थे यहाँ, ये बराबर दिख रहा है, पूरी मेरी दीवार खराब हो गई, गाड़ियों पे पिचकारियां पड़ी हुई है, फला चीज भी इन्होंने खराब कर दी, अंदाजा लगाई। तो शर्म कीजिए बुरी चीजों में, अच्छी चीजों में आगे बढ़िए, पहल कीजिए दुआएं देने में। तो दुआएं कोई बूढ़े और जवान का मसला नहीं है, मर्द और औरत का मसला नहीं है, दिन और रात का मसला नहीं है, अरब और अजम का मसला नहीं है, अरबी और गैर अरबी का मसला नहीं है, खूब दुआएं दीजिए एक दूसरे को, दुआएं तोहफा है, हदिया है एक दूसरे को। ठीक इसी तरह दुआ मोमिन का जबरदस्त हथियार है, जो आज का मेरा उन्वान था, दुआ मोमिन का हथियार। दुआ मोमिन का एक स्पिरिचुअल वेपन है, ये एक ऐसा हथियार है कि जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, ये हथियार आप निकालते हैं, बिल्कुल ये चीज आपके पास हमेशा लगी हुई है, एक जबरदस्त हथियार, ये मोमिन का हथियार है। हर मुसीबत, हर परेशानी और हर वक्त जब दुनिया आपकी पूरी भी मुकम्मल खिलाफ खड़ी हो जाए, ये हथियार आप निकालिए, ये वेपन आप निकालिए अपना, जो आपकी मदद करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस ताल्लुक से सूरह नहल सूरह नंबर सूरह नमल सूरह नंबर 27 आयत नंबर 62 फरमान कहा, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाऊ
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض وآلہم. پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الارض، اور فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں، جب انسان پریشان، تنگ دست، مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے؟ تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے، اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے، اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی اس کو کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی. خطا یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا دعوت پہنچا کے کیا فائدہ، نکل جاتا ہوں بستی سے. نکل کر چلے گئے. جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے، ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا، خرہ ڈالیں گے، لاٹ ڈالیں گے، جس کا نام آیا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا. خرہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا. یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لوگوں نے اٹھا کشتی سے پھینک دیا. جو ہی آپ کشتی سے گرے ایک بڑی مچھلی نکل کر آئی اور یونس علیہ السلام کو نگل لیا. نگل کے سمندر کے اندھیروں میں چلے گئی، وہ لے کر گہرائیوں میں چلے گئی یونس علیہ السلام کو لے کر. آپ تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، مذاق نہیں یاد رکھی، تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے. بڑی مچھلی ہوں گی، بہت بڑی، اور مچھلیاں بہت بڑی ہوتی ہیں. مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے وہاں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس اندھیرے سے یونس نے آواز دی اپنے رب کو اور کہا. اللہ پر رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 87 اور 88 فرما کہا فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یونس نے اس اندھیرے سے اپنے رب کو آواز دی ظلمات سے کہ لا الہ الا انت سبحانك، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، انی کنت من الظالمین، میں گناہگار تھا. تو اللہ رب العزت نے یونس کی اس ظلمات سے آواز کو سنا اور نکال دیا یونس کو ظلمات سے باہر. تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے، مانگنا تو آئے. یونس علیہ السلام نے اس گہرائی سے، سمندر کے اس گہرائی اور ظلمات سے آواز دی اپنے رب کو. اللہ نے فرمایا فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اس نے آواز دی اور اس اندھیرے سے کہا اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ لائق معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانك تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، وہ میں تھا جس نے اپنے نفس پہ خطا کی، وہ میں تھا جس نے ظلم کیا اور تیرے حکم کی خلاف ورزی کی. اللہ رب العزت نے سنی اور کہا فاستجبنا له، اور تیرے رب نے اس کی دعا کو وہاں سنا، اس اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا، سمندر کی گہرائی میں سنا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اور اس کو اس کے غم سے نکال دیا. وكذلك ننجي المؤمنين، ہم ایسی نجات دیتے اپنے ایمان والے بندوں کو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ابراہیم علیہ السلام لا اولاد نہیں ہے آپ کو، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے. سوچتے ہی مشن کون لے کے چلیں گا میرے بعد، کوئی لڑکا ہو میرا جو مشن لے کر چلے. اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول کی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آہو بکا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر کیوں اس امت کو شرم آتی ہے رب سے دعا مانگنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنی بیماری کے لیے. اسی طرح جو زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، جو علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری دی گئی. یوسف علیہ السلام نے جب اس بری عورت نے جو آپ پہ قصد کیا کہ آپ کے ساتھ بدکاری کرے تو دعا کی اللہ مجھے وہ جیل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عمل کے. اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا، اس لیے کہ ورنہ وہ زنا کرنے کے اوپر تولی تھی. آپ نے کہا وہ جیل بہتر ہے اس زنا سے، تو اللہ نے جو آپ کو بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا. اندازہ لگائیے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی. بس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا تو آئے. ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ کیسے سنتا ہے لوگوں کی، اور لوگوں کی کیوں میں کہوں، اللہ رب العزت تو جانوروں کی بھی سنتا ہے. یاد رکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی، سوکھا پڑ گیا. جو ہے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے، لاؤ لشکر جو ہے مسلمانوں کو لے کر چلے کہ بستی سے باہر نکل کر اللہ سے نماز استسقاء دعا. نماز استسقاء کیا ہے؟ دعا قسم کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں. نماز استسقاء کے لیے نکلے. جب نکل کر چلے اپنے جو ہے بستی سے اور ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں تھی، جب وہاں سے نکلے آگے چلے تو کہا آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں واپس جانا ہے. تو لوگوں نے کہا یونس معاف کرنا، اے سلیمان تم ہمیں نماز استسقاء کے لیے لے کر چلے تھے، کیا بات ہے، کیوں اب تم کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب ہم وہاں سے چلے تھے ایک چونٹی الٹی اپنے پیٹھ کے بل لیٹی اور اس نے اپنے پورے پیر آسمان کی طرف کیے اور اللہ سے دعا کی بارش کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی، اب ہمیں نماز استسقاء کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بات سمجھتے تھے. تو کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. تو اللہ تو چونٹیوں کی قبول کرتا ہے، پھر تمہاری اور میری مومنوں کی کیوں نہیں سنیں گا؟ وہ چونٹی کو اللہ کی ولی نہیں تھی اور کوئی بزرگ نہیں تھی، جانور ہے وہ، اللہ اس کی بھی سنتا ہے. بس مانگنا تو ہے اپنے رب سے، رب سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہے اوپر، ورنہ اللہ نہ سنیں گا تو کس سے مانگیں گے بندے؟ بتاؤ مجھے. اگر وہ ذاتی سننا بند کر دے جو سننے والی اور سمیع ہے تو میں کس سے پھر دعائیں مانگوں؟
اور جب لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ ذات سنتی نہیں ہے تو پھر لگے انسانوں کے در پہ مانگنے کے لیے. آج جو سب سے افضل دعا، افضل عبادت دعائیں ہیں، کہاں مسلمان مانگتے ہیں، کن کن دروں پر مانگ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. ذرا غور کیجیے. یہ غلط فہمی ہے اس کی بنیاد ہے کہ اللہ سنتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، گنہگاروں کی سنتا نہیں، وہ تو صرف بزرگوں کی ولیوں کی سنتا ہے. اور ایسے فالتو قسم کے عقیدے، اور ان عقیدے کو میں فالتو لفظ کہنا بھی بہت فالتو سمجھتا ہوں. فالتو بولنا چاہیے ایسے عقیدوں کو، جن عقیدوں کا نہ سر ہے نہ کوئی ٹانگ ہے شریعت کے اندر. جس شریعت نے آپ کو سب کو اختیار دیا دعائیں کرنے کا، پتہ نہیں کس نے شریعت سے اس کے دعاؤں کا اختیار چھین کے کہا یہ تو ریزرویشن ہے ہمارے لیے، ہم کر سکتے ہیں دعا تمہارے لیے، ہم سے مانگو تو ہم پھر تم کو دیتے ہیں. ابھی اللہ تک کہاں جاتے ہو، ہم تک تو آ جاؤ، پھر اللہ تک جانا دعائیں مانگنے. اس قسم کی باتیں کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک افضل عبادت سے آج کاٹ کر رکھ دیا. اسی طرح جو ہے دعا کے بارے میں جو غلط فہمی ایک بہت بڑی وہ یہ ہے، لوگوں میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے اللہ صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے، گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے. اللہ صرف نیک لوگوں کی، بزرگوں کی، پیروں کی، فقیروں کی سنتا ہے، اور وہ جو ہے سب کی نہیں سنتا، گناہگاروں کی نہیں سنتا. اور ہم تو گناہگار ہیں، آپ تو گناہگار ہیں، ہم تھوڑی دعا کر سکتے ہیں اللہ سے. یہ یاد رکھیے ایک بدترین عقیدہ ہے شریعت میں. اس عقیدے کا کوئی جو اصول اور کوئی وزن نہیں ہے، یاد رکھیے. اور جب انسان یہ سوچ لیتا میری دعائیں تو میں نیک نہیں ہوں، اور ہر انسان گناہگار ہے، میں نیک نہیں ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنیں گا، لہٰذا کسی پیر، فقیر، بزرگ، ولی، اچھی شخصیت، نبی کسی کو پکڑنا ہوگا اور ان کے ذریعے جانا ہوگا اس دعاؤں کے لیے. جب یہ عقیدہ لے لیتا ہے اور شریعت کا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ 3 کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ بندہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور پیروں اور فقیروں کا محتاج بن جاتا ہے. اللہ سے تعلق کٹ. اب یہی ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کے. دوسرا کام یہ کرتا ہے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو عاجز کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظریں اور نیاز اور کھانا اور پلانا، اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے آستانوں کے اوپر چڑھاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے، خوش ہو جائے. زندگی اگر زندہ ہے تو خوب کھلاتے اور پلاتے ہیں. بزرگ کے ہاتھ بھی دھو کے پی رہے، افسوس اس امت کو عقل تو ہو، پیر دھو کر بھی پی رہے ہیں. سبحان اللہ. بزرگ ہے نا، اللہ تو اب سننے والا نہیں. پہلے عقیدہ بنا لیا ایک فالتو، میری زبان میں فالتو والا، اور اس کے بعد اب لگے ان کو خوش کرنے. اللہ سے تعلق ختم، ان کو خوش کر رہے، نظریں اور نیاز، زندہ ہے تو اور مردہ ہے تو. اور اس کے بعد تیسرا کام کرتے ہیں، جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہماری، ہم گناہگار ہیں، تیسرا کام کرتے ہیں دعا قبول ہونے کے لیے بزرگوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو اللہ کا مقام ہے. نہیں، ان تک ہی جانا پڑے گا، ان کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، اور انہی کو راستہ بنا لیتے، اللہ کو مکمل ترک کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے اس کا اعلان کیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جو میں نے آیت پڑھی تھی، تمہارا رب تم سے کہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے اے لوگو کہ مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن دعا، اور جو تکبر کرتے ہیں عبادتی، میری اس عبادت میں کی دعا نہیں کرتے تو میں انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا. یہاں یہ کہا کیا نیک لوگوں تم دعا کرو، تم دعا نہیں کروں گا تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا. کیا کہا؟ سب کے لیے وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تم سب سے رب نے ہم سب سے کہا اے لوگو تم اپنے رب سے دعا کرو، وہ تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے، اور جو تکبر کی بنیاد پہ دعا چھوڑ دیں گا جہنم میں ڈال دیں گا. تو یہاں کہا اے پیرو، اے فقیرو، اے نیک لوگو تم دعا کرو، اے بد لوگو تم دعا مت کرو، تمہارے لیے نہیں ہے دعا. سب کے لیے آیت ہے، یہ قوم نے بالکل ظاہر آیت ہے، بالکل واضح. اور ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہاں کہا یہ کہا کہ تم تو گناہگار ہو، تم مت کرو. جو نیک لوگ دعا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. کوئی بھی انسان اللہ سے دعا نہ کرے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے اور نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے. معلوم آپ، نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے اور گناہگاروں کی بھی سنتا ہے. آئیے مثالیں لے لیجئے. مثالیں تو لوگوں کا جو عقیدہ ہے اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا اور نیکوکاروں کی پوری سنتا ہے. تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے، نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے، گناہگاروں کا بھی انکار کرتا ہے، نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا ہے. کبھی تو بڑے بڑے انبیاءوں کی نہیں سنی اللہ نے. مثالیں لے لیجیے. آئیے سب سے پہلے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 36 اور 38 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے ربی قال انظرنی الی یوم یبعثون. اور جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا تو اس نے کہا اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت اور ڈھیل دی جائے ان انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک، آدم کی اولاد کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. کس نے مانگی یہ دعا؟ شیطان نے. جانتے نا تمام گناہوں کا سبب دنیا میں جو ہے وہی بنتا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، گناہ کروایا نا. سب سے گناہگار ہے نا، اللہ کا نافرمان ہے. ابھی کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ جنت سے نکالا جا رہا ہے. کیا بول رہا ہے لیکن اللہ سے اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھایا جاتا مہلت دی جائے. اللہ نے کیا بولنا چاہیے تھا؟ ہمارے اصول کے مطابق چل بھاگ، بزرگ کے ذریعے سے آیا، سیدھے آ کے بات کر رہا میرے سے، گناہگار ایک تو، اور سیدھے دعا. ہمت تیری اتنی؟ ہمارے اصول کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، جا کسی نبی کے وسیلے سے آ، جا کسی پیر فقیر کے وسیلے سے آ، سیدھے آ کے دعا مانگ رہا ہے. شیطان کہیں کا، ابلیس کہیں کا. بولنا چاہیے تھا نا ہمارے اصول کے مطابق. اللہ کیا جواب دیتا؟ سنیے، تو شیطان جانتا تھا اس نے نافرمانی کی اللہ کی، لیکن اس کے پاس عقیدہ تھا کہ تو اللہ رب العزت کے پاس جنت میں تھا، اس کو پورا عقیدہ معلوم شریعت کا. وہ جانتا تھا اللہ ہی سنتا ہے، سیدھے سنتا ہے، میں گناہگار ہوں بھی تو سنے گا میری.
تو اللہ رب العزت نے جواب دیا قال فإنك من المنذرين، جا تجھے چھوٹ دی گئی، جا تجھے چھوٹ دی گئی. کب تک؟ انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. جا، یہ نہیں کہا کہ جا کر پیر فقیر کے وسیلے سے آ، آدم کے وسیلے سے آ، محمد صلی اللہ علیہ وسیلے سے آ، فلاں سے آ، نہیں، سیدھا کہا جا تجھے ڈھیل دی گئی. برا ہے، گناہ گار ہے، اللہ سیدھی سن رہا ہے اس کی. آئیے اب وہ واقعہ سنیے جو اللہ نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا. جو سب لوگ کہتے ہیں نہیں پیر فقیر کے اللہ کبھی ٹالتا ہی نہیں. پیر فقیر تو چھوڑ دیجئے، یہاں انبیاءوں کی نہیں سننا ہے اللہ نے. آئیے سنیے واقعہ. اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45-46 میں اللہ نے فرمایا اور نوح علیہ السلام سے کہا نوح میں تیری آل کو اس طوفان سے بچا لوں گا. جب طوفان آیا ان کا بیٹا جو جا کر دور چلا گیا، نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا. آج کوئی بچنے والے نے کہا ہے والد میں بہت اونچے مقام پر چلا جاؤں گا. اور یہ بات اور مکالمہ چل ہی رہا تھا، ایک زوردار لہر آئی اور وہ بیٹا بہ کر چلا گیا پانی میں. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اے نوح جو ہے میں تیرے گھر والوں کی حفاظت کروں گا. اور یہاں بیٹا ڈوب گیا. بیٹا گھر سے ہوتا ہے نا کسی کے، اس کے گھر والا تھا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی اور دعا کی اور فرمایا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. جب دعا کی اور کہا اللہ جو ہے میرے بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، تو اللہ نے جواب دیا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جاہل لوگوں کی جیسی باتیں نہ کرنا، اس لیے کہ تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا لہذا تجھ سے نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لایا تھا. تو یہاں کس کی دعا اللہ نے رد کی؟ اے نوح جاہلوں میں سے مت ہو جانا، نصیحت کرتا ہوں تجھے آئندہ ایسی بات میرے سامنے نہیں کرنا. اور نوح نے اس کے بعد اللہ سے توبہ کی، اللہ کہا میں گناہگار، میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے، میں نے غلط دعا کی تھی تجھ سے. کس کی دعا رد کی؟ یہ اللہ کے پہلے رسول ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، رد کر دی. آئیے دوسرا بات، صحیح بخاری کی روایت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی اللہ میرے والد کو جو کہ کفر پر مرے تھے اے اللہ ان کو جنت عطا کرنا. جہنم میں اللہ ان کی دعا مانی نہیں سنی ان کی دعا. اور روزے کی قیامت حدیث میں آتا ہے ان کے والد کو ان کے سامنے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کہاں سنی؟ اتنے بڑے نبی ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں آپ. ابو الانبیاء بات ترک کر دیا اللہ نے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام تو ہم سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی صحیح مسلم اللہ میری قوم کو امت مسلموں کو اچانک جو ہے سیلاب کے ذریعے نہ مارنا، پچھلی قوم میں جیسا مری تھی گناہ کی وجہ سے، اچانک جو ہے قحط سالی سے نہیں مارنا، سوکھے سے نہیں مار دینا، اور آپس میں ان کے جنگیں نہ ہو، اختلافات نہ ہو. اللہ رب العزت نے دو قبول کی کہ تیری امت ایک ساتھ قحط سالی میں نہیں مریں گی، غرق ہو کر نہیں مریں گی، لیکن وہ اختلاف ہونا اور جنگ نہ ہونا یہ دعا میں رد کرتا ہوں. کس نے دعا کی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کیا قبول کیا؟ رد کر دی دعا. تو اس سے پتا چلا اللہ ہر شخص کی دعا سنتا ہے، جس کی چاہتا ہے قبول کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے رد کر دیتا ہے، پھر چاہے نیکوکار ہو چاہے گناہگار ہو. یعنی نیکوکار اس سے بڑے نیکی اور کون کر سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام پہلے رسول، ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول. تینوں کے واقعات رکھ دیے میں نے. نہیں سنا، انکار کر دیا اللہ نے. تو یہ چھوڑ دیجئے کہ اللہ صرف ان کی اور ان کی سنتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے. مانگیے تو صحیح اس سے، مانگیے تو صحیح اس سے. اور تین طرح سے قبول کرتا ہے، سمجھ نا، اس بات کو یاد رکھیے. ورنہ پھر میں نے تو مانگا قبول نہیں ہوئی. ارے عقل پکڑو، چیزوں کو سمجھو. دنیا کی چیزوں میں تو صبر کرتے ہو بڑا، نہیں صبر کو ابھی فلاں ہو جائیں گا. یہاں معاملہ اللہ کا ہی ہو تو صبر نہیں آتا ہے لوگوں کو، جبکہ وہ ذات دینے کو ہی بیٹھی ہے، یاد رکھیے. بہرحال تو ہر شخص کو اپنے لیے اللہ سے خود دعا مانگنا چاہیے، پہلی چیز. دوسرا، اللہ قبولیت دعا کے لیے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مرضی، مصلحت اور اپنے اختیار سے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے قبول کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے رد کر دیتا ہے. اس کی اپنی چوائس ہے. اس معاملے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اسے اللہ کیوں. سمجھے آپ بات؟ لیکن ہمارا کام ہے دعا کرتے رہنا. اب دعا اور ظاہری اسباب، کہ ایسا نہ ہو کہ اب دعا کے چکر میں اب ظاہری اسباب بھول جائے. بہت دعا کی اہمیت پتہ چل گئی، اب ظاہری اسباب پورے خالی. ظاہری اسباب کیا ہے؟ کہ میں ایگزام میں پاس ہونا ہے، اللہ پاس کر دے، اللہ پاس کر دے، اللہ میرٹ میں لا دے، اللہ میرٹ میں لا دے. ارے پڑھو لکھو نا، اب اس کی کیا ضرورت؟ دعا کی اہمیت معلوم ہوگی اپنے کو، بس اللہ سے مانگنا ہے بس. یہ سو ظاہری اسباب کے ساتھ دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص اور کہ اللہ کے رسول کیا میں اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے اونٹنی کو کھلا چھوڑ کے مسجد میں نماز کو آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پہلے اس کے گھٹنے کو باندھ پھر مسجد میں اللہ پہ توکل کر کے. ظاہری اسباب بھی ضروری ہے کہ آپ کوشش کے ساتھ دعائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہی جامع ترمذی کی روایت جو اونٹنی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ باندھ اور اس کے بعد اللہ پر جو ہے توکل کر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا مشہور واقعہ ہے. جنگ بدر سے ایک رات پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے، اس پہاڑ کے پاس پہنچے. اس سے ادھر مسلمان ایک کنویں تھے وہاں کچھ، اور وہاں کھڑے تھے، اور 319 کی قریب تعداد میں جو مسلمان وہاں جمع تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان 313 مشہور ہے، 319 تھے صحابہ جو جمع ہوئے. 319 صحابہ وہاں جمع تھے، اور جب وہاں جمع تھے اس مقام پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
बदर की जब तैयारियां पूरी कर ली, जो ज़ाहिरी असबाब थे पूरे तैयार कर लिए, अब अपना स्पिरिचुअल वेपन हथियार उठाया, दुआ। पूरे असबाब पूरी तैयारियां होगी, 319 खड़े आकर अपनी जान दांव पे लगाकर, उसके बाद उस रात आप कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़िबले जानिब मुंह किया, आपने क़िबले की तरफ रुख किया। ये दुआओं के आदाब है, याद रखिए, कोई जरूरी नहीं लेकिन आदाब है उसका। क़िबले रुख मुंह किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ अपने हाथ बहुत बुलंद किए, हत्ता कि आपके जो है बगल मुबारक की जो है सफेदी नजर आ रही थी, आप गोरे थे, अंदर से सफेदी नजर आने लगी। और आपने जो लिबास पहना हुआ था वो साइड से सिलावा नहीं था, एक चादर थी जो सर से डाली थी, इसमें सुराख किया हुआ था, मतलब उतना माल दौलत नहीं थी कि सिला सके। तो जब आपने हाथ ऊपर किए तो चादर दोनों तरफ से खुल गई थी, तो आपका पेट और पीठ और सब हिस्सा जो है जो खुला था, और बहुत सख्त सर्दी की रात थी। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैं कभी एक तरफ से चिपक जाता जाके जिस्म को कि आप सल्लल्लाहु उतनी गर्मी मिल जाए कि मेरे जिस्म से, फिर कभी ये तरफ से आके चिपक जाता कि आप सब कहीं सर्दी से बीमार ना हो जाए, कुछ हो ना जाए आपको, और कड़ाके की सर्दी होती है अरब इलाकों में, याद रखिए। तो मैं इधर से कभी आता, इधर से आता और आपको पकड़ता, और आप समझे आसमान की तरफ हाथ ऊंचे किए हुए थे और अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह आज अगर ये लश्कर हार गया तो तेरा नाम लेने वाला दुनिया में अब इसके बाद मौजूद कोई नहीं रहेगा। और मैं ये कह रहा था अल्लाह के रसूल बस अल्लाह ने आपकी सुन ली है, आप बस कर दे, कहीं आपको कुछ हो ना जाए इतनी सर्दी में। और रसूल ऐसा रात भर खड़े रहे दुआ में, लेकिन पहले तैयारी करके आए थे, ये नहीं कि सिर्फ रात भर मदीने में खड़े दुआ करते अल्लाह दुश्मन को हलाक कर दे, बर्बाद कर दे, इनको फलां कर दे। निकल कर आए हैं 319 अपनी जान लगाकर, अब दुआ वाला हथियार उठाया। अपनी कोशिशें, इम्तिहान पूरी कोशिशें कर जाइए, फिर दुआ अपनी पूरी कोशिशों के साथ अल्लाह से दुआएं मांगे। ये नहीं कि सिर्फ दुआ के पीछे लग गए और असबाब पूरे ज़ाहिरी आप छोड़ दिए, दोनों को मिलाकर, और उसके बाद जो अल्लाह चाहेगा, वो जो पसंद करेंगे, अपनी मर्जी मशीयत और हिकमत के एतबार से कबूल करें, चाहे रद्द कर दे, उसकी अपनी चॉइस है, वो मालिक है, इख्तियार है मालिक को। अपनी मखलूक को चाहे तो दे, चाहे तो ना दे, मखलूक को इख्तियार नहीं कि अपनी नाराजगी का इजहार करे रब के सामने। खामोशी से उसके फैसलों को समझ ले, उसकी हिकमतों को समझ ले। आज एक चीज को अपने लिए बहुत अच्छा समझते हैं, मेरी एक ट्रेन है, समझ लीजिए मैं औरंगाबाद से बम्बई जा रहा हूँ, एक बड़ी जॉब लगने वाली है, करोड़ों रुपया मेरी सैलरी साल की, ओहो, और मेरी अगर ट्रेन छूट गई इंटरव्यू के लिए जा रही है तो मेरे लिए क्या अफसोस होगा। मैं सबसे गमज़दा इंसान बन जाऊंगा दुनिया का कि मेरी अपॉर्चुनिटी चली गई, जॉब मिल गई थी, ट्रेन नहीं मिली। और अगर मुझे थोड़ी देर खबर मिली ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो हम दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी मैं हूं, इसलिए कि मैं बच गया उस एक्सीडेंट से। समझ रहे आप, एक पल पहले तो तू सबसे नाराज आदमी था और मैं सबसे नाराज आदमी था, दूसरे पल सबसे खुश नसीब समझ रहा। क्यों समझ रहे आप, अल्लाह की हिकमत, उसके पीछे मसलियत ना कबूल करना आपके खैर के लिए, वो भी उसका बदला जरूर क़यामत के दिन मिलेगा। बहरहाल ठीक है, तो दुआओं के ज़ाहिरी असबाब भी वो करें, इसी तरह खाली दुआएं नहीं चलेंगी ज़ाहिरी असबाब के साथ। अब जब दुआओं की बात आ रही है तो दुआ सिर्फ उन सही अहादीस से आप करेंगे, वो दुआएं करेंगे जो साबित शुदा हो। आम दुआएं तो अपनी जबान में, उर्दू में, मराठी में, तेलुगु में, मलयालम में, जो जबान आती कर सकते हैं, लेकिन जब आपको खास दुआएं करना है ना, कुछ जो सुन्नत से साबित होती है, तो वही दुआएं करेंगे जो सही हदीस साबित है। वरना आज दुआओं के नाम पर मुसलमानों को क्या कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको मैं बता भी नहीं सकता क्या कुछ नहीं। दुआओं के नाम पर दरूद क्या है, दुआ है ना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद दुआ है। ऐसे ऐसे दुआएं इजाद कर दी जो आपने कभी जिंदगी में भी नहीं बताए। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं जो दरूद बताए हैं, कम भाई 10-15 दरूद है मुख्तलिफ, अलग अलग, छोटे छोटे। सबसे बड़ा कौन सा है मालूम आपको, जो नमाज में हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, वो सबसे बड़ा है। उतने दरूद बताए आपने बस, लेकिन उनके बाद गैर शाबिशुदा दरूदों की अगर फहरिस्त देखे, जो दुआएं हैं जो नबी पर दुआ भेज रहे हैं, ऐसी लंबी लंबी दुआएं और ऐसे शिरकिया कलेमात, ये कलेमे सुने तो ताज्जुब होता है, आंख पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुसलमान पढ़ रहे हैं, जुमा पढ़ रहे हैं फला दरूद, और लिखा हुआ या दाफे अल बलाई, ए नबी जो बलाओं को तुम दफा करते हो, नबी अगर दुआ है, ये दरूद है उन पर। ऐसे दरूद निकाल दो, साबित शुदा होना जरूरी, वरना आजकल मुख्तलिफ किताबें मुख्तलिफ नामों से साबित शुदा हो। ये इसकी तहकीक जरूर कर ले इससे पहले कि आप जब दुआएं